انداز سن رہے ہو، عمران خان صاحب سزائے موت سے تو بچ گئے، مگر عمر قید ہو سکتی ہے، جیل کی چکی ساری زندگی پی سکتے ہیں عمران خان صاحب۔ دوسرا انتخابات کا معاملہ ہے تو تاریخ آ گئی ہے، اور تاریخ بڑی کمال تاریخ ہے جو سامنے آئی ہے۔ اور تیسرا معاملہ ہے جس کو ہمارا میڈیا لفٹ نہیں کرا رہا، لیکن ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ فیصلہ لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتا ہے شہروں کے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے سندھ میں، انقلابی فیصلہ ہے۔ اور یہ وہ فیصلہ ہے جس پر عمران خان صاحب نے لوگوں سے جس بنیاد پر ووٹ لیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے تو اپنے 8 سال 9 سال جو تھے ان کے KPK میں، وہاں اس پر عمل نہیں کیا تھا، اس طرف بڑھے ہی نہیں تھے۔ پنجاب میں انہوں نے اپنا کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا، اعلان کر لیا، بڑا انقلابی ہے یہ۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی حقیقی جمہوریت نہیں ہے، تو لوگ اس جمہوریت کے فائدے اٹھا کر پھر جمہوریت کے دفاع کے لیے ہر طرح سے سامنے آئیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، عمران خان صاحب جو تانے دیتے رہتے ہیں کہ جی حکومتیں جاتی ہیں اور لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں یہاں پر، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس پر جو فیصلے پر اس کی روح کے مطابق وہ جو اقدام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل ہوتا ہے تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو ہے معاملہ تاریخ کا، انتخابات کی تذبذب، کالے بادل ویسے آج کل پورے ملک پر چھائے ہوئے ہیں، مونسون چل رہا ہے، بارشیں، حبس بھی چھایا ہوا ہے پاکستان میں بہت زیادہ، موسمی بھی اور سیاسی حبس بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس سیاسی حبس میں عمران خان صاحب ذرا سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ابھی جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو اس کے تھوڑی دیر بعد خان صاحب جو وہ 8:30 بجے انہوں نے قوم سے خطاب کر کے بتانا ہے کہ جناب یہ جو سائفر والا تھا تماشا کیا تھا، آنکھیں کھول دوں گا میں۔ یہ بہرحال اس پر میں آتا ہوں پہلے جب عمران خان صاحب کی سزا کا معاملہ آئے گا، لیکن یہ جو تاریخ کا معاملہ ہے، کالے بادل منڈلا رہے تھے انتخابات کے انعقاد پر، پھر متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈیوٹی پر آ گئی کہ ڈیوٹی کیا ہے جی، کوئی ظاہر ہے کچھ کراچی سے جو جس طرح وہ کارنر کر دی گئی ہے یا ہو چکی ہوئی ہے، اپنے اعمال، اپنے کرتوت اور جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے، ہم کئی بار کہہ چکے ہوئے کہ اب یہ سیاست کوئی بھی کرے، یہ سیاست کوئی سندھی قوم پرست کرے، یہ سیاست پیپلز پارٹی کرے، یہ سیاست کوئی بلوچ قوم پرست کرے، یا یہ والی سیاست کوئی پشتون قوم پرست کرے، یہ نہیں چلے گی۔ نفرت کی سیاست، قوم پرستی اپنی قوم کے حق مانگنا، اپنے لوگوں کے حق مانگنا، اور دوسروں کے ساتھ نفرت سکھانا، اس میں بڑا فرق ہے بہت۔ MQM کی سیاست نفرت پر، جس طرح عمران خان صاحب کی سیاست ہے، نفرت کی اس پر کھڑی ہوئی ہے MQM کی پوری سیاست کی دیوار، تو ظاہر ہے نفرت کی دیواریں پھر گر جایا کرتی ہیں، زیادہ دیر نہیں رہا کرتی۔ تو بہرحال وہ پھر کچھ لینا چاہ رہے ہیں کراچی سے، تو انہوں نے مسلسل یہ مطالبہ شروع کیا ہوا ہے کہ جی نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے، نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے۔ اب اس وجہ سے یہ سمجھا جا رہا تھا، میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں گزارش کی کہ جی یہ کہیں سے MQM کو ہدایت ملی ہے جہاں سے وہ آپریٹ ہوتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کا مطالبہ کریں تاکہ انتخابات ڈیلے ہوں، آگے جائیں۔ الیکشن کمیشن جب پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی تھی اور جب بات چل رہی تھی کہ ایک ہی تاریخ پر انتخابات ہوں، اور جب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ جی حکومت آمادہ ہو رہی ہے اسمبلیاں توڑ کر قبل از وقت انتخابات کروانے پر، اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا۔ اس وقت مردم شماری کا اعلان بھی ہو چکا ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی ایک کہا گیا تھا کہ 2017 کی حلقہ بندیاں اور مردم شماری کے مطابق انتخابات ہوں گے۔ ظاہر ووٹر تو بڑھ گئے لیکن حلقہ بندیاں وہی رہیں گی۔ تو MQM نے یہ مطالبہ شروع کر دیا، تو جواب میں ادھر سے ہی اشاروں پر چلنے والے چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ نہیں، انتخابات بر وقت ہونے چاہیے۔ اب آج الیکشن کمیشن کا باضابطہ، وہ جو الیکشن کمیشن کا موقف میں سورسز کے ذریعے آپ کو کئی بار بتا چکا ہوا ہوں، میری بات ہوتی رہتی ہے، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو بیلٹ پیپر اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے انہوں نے خریداری بھی جو شروع کر دی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے خبر دی تھی۔ تو الیکشن کمیشن کی تو تیاری تقریباً مکمل ہے۔ باقی ہوتا ہے پولنگ ڈے سے پہلے، یعنی 3 دن تک الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے وہ فیلڈ میں ہوتا ہے نا، پولنگ ڈے سے 1 دن پہلے پہنچتا ہے، پولنگ ڈے پورا، اور اس کے بعد پھر رزلٹ وغیرہ کمپائل وغیرہ کرتے کرتے ان کو تقریباً کوئی 72 گھنٹوں سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔
تو بہرحال وہ تو الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد پھر لوگوں کی ڈیوٹیاں شوٹیاں بھی لگنا شروع ہو جائیں گی. تاریخ کا بتا دیا گیا کہ کس تاریخ کو انتخابات ہوں گے. الیکشن کمیشن کے جو اسپیشل سیکریٹری ہیں انہوں نے میڈیا کو بریف کیا ہے، ظفر اقبال صاحب. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سیکورٹی اہلکار بھی ملیں گے اور پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا، یعنی پرانی مردم شماری کے مطابق. اور باقی انہوں نے وہی کہ ہم نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے، تو واٹر مارک پیپر لے لیا ہے اور تمام اداروں سے رابطے میں. ڈی آر اوز اور آر اوز کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا ہے. الیکشن کے لیے ہم مکمل تیار ہیں، مواد تیار کر رکھا ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا. اور رجسٹرار ہائی کورٹ کو، جو ہائی کورٹ سے تمام ان کے رجسٹرار کو درخواست دی ہے کہ ہمیں آر اوز کے لیے وہ جو جوڈیشل افسران ہیں وہ ہمیں دیں. تو یہ الیکشن کمیشن نے بتا دیا. الیکشن کمیشن نے یہ بھی بتایا ہے کہ الیکشن جو ہوں گے وہ مقررہ مدت میں ہوں گے، یعنی اسمبلی جس دن تحلیل ہو جائے گی اس کے ٹھیک 60 دن بعد 11 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے. اور اگر اسمبلی 1-2 دن پہلے توڑ دی جاتی ہے تو پھر تاریخ ذرا آگے پیچھے ہو سکتی ہے. پھر وہ 8 نومبر بھی ہو سکتی ہے، 9 نومبر بھی ہو سکتی ہے، یا پھر 11 نومبر بھی ہو سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن نے اپنی تاریخ دے دی ہے. شروع میں الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی، لیکن اب وہ 11 پر چلے گئے. کیوں؟ ظاہر ہے تب بھی پتا تھا کہ 12 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی. اچھا اب یہ 11 کا جو نمبر ہے نا، یہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت لکی ہے. نواز شریف صاحب 2013 کے انتخابات میں جب پہلے نااہل کر دیے گئے تھے 2000 میں مشرف کے مارشل لا کے بعد 1999 میں مارشل لا لگتا ہے اور 2000 میں میاں صاحب کو نااہل چال کر کے ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. تو میاں صاحب اس کے بعد جب ان کی واپس بطور پرائم منسٹر انٹری ہوتی ہے تو وہ الیکشن ہوتے ہیں 11 مئی 2013 کو. نمبر یہ 11 کا جو بڑا لکی ہے. تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 11 کو انتخابات ہوں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے توڑ دی جاتی ہے 8 اگست کو یا 10 اگست کو، تو بھی انتخابات پھر کسی 11 کو ہی ہوں گے. پھر وہ 11 نومبر بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے. الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے، کیونکہ مسلسل ایک سوال کیا جا رہا تھا سیاسی لوگوں سے، وزیر اعظم سے، وزراء سے، سیاستدانوں سے کہ جی اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات کب تک ہوں گے، تاریخ کیا ہوگی. تو وہ کہتے تھے کہ جناب ہم تو اپنا کام پورا کر کے اپنے وقت پر چلے جائیں گے گھر. تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو وہ تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. تو وہ الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ جی ہم تو یہ مائنڈ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا وہ جو کالے بادل ہیں نا، موسمی بادل تو رہیں گے، سیاسی بادل اب چھٹ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے. کسی کی خواہش تھی کہ انتخابات وقت پر نہ ہوں، لیکن خواہشیں پوری نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی نہیں پوری ہوتی بھائی. بہت بار اس طرح کی خواہشات جو ہیں ان کی قبریں پڑی ہوئی ہیں. ایسی خواہشات کی کئی بار. محترمہ بینظیر بھٹو کو 88 میں وزیر اعظم نہیں بننے دینا تھا. نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی سیاست ختم کر دی. اور آصف زرداری کرپٹ ہیں، ان کو تو ایوان اقتدار میں آنے نہیں دینا. لیکن ہر کوئی، وہ وزیر اعظم بھی بنے نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید، اور آصف زرداری صاحب صدر بھی بنے، اور ان کی سیاست ختم کرنے والے مجبور ہوئے دوبارہ ان کی طرف رجوع کرنے کے. اب دوبارہ یہی ہو رہا ہے کہ حکومت یا نون لیگ بنائے گی یا پیپلز پارٹی بنائے گی. تو جن کو جس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا وہ پروجیکٹ ڈسمنٹل ہو رہا ہے. تو خواہشیں تو ہوں گی کہ انتخابات وقت پر نہ ہوں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو، 1.5-2 سال 3 سال موجے کریں. اور ہمارے دوست نور اللہ صاحب کا خیال ہے کہ 2025 تک انتخابات ہوں گے. خیر وہ ان کی اپنی انفارمیشن اور تجزیہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب صورتحال تیزی کے ساتھ کلیئر ہوتی جا رہی ہے. بارش برس چکی ہوئی ہے اور اب بادل جو ہے، سیاسی بادل، وہ چھٹنے جا رہے ہیں. اچھا اب جو دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، سائفر کا معاملہ سنگین ہو گیا عمران خان صاحب کے لیے، بہت سنگین ہو گیا. یعنی سائفر کی کہانی جو عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے گھڑی تھی، جو ڈرامہ رچایا تھا، جو تماشا کیا تھا، وہ تماشا گلے پڑ گیا. اب پروپیگنڈا کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جی میں سب کچھ بتا دوں گا کون کو کیا ہوا تھا، کیسے تماشا کیا گیا تھا. تماشا اصل میں عمران خان صاحب نے کیا تھا. یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کو
اپنا 8 مارچ کو شاہ محمود قریشی انفارم کرتے ہیں کہ جی یہ سائفر آیا ہے. پھر عمران خان صاحب کو اس کے بعد 9 مارچ کو بقول اعظم خان کے انکشافات کے بعد صورتحال گڑبڑ ہے نا وہ بتاتے ہیں. پھر وہ سائفر لے لیتے ہیں. 4-5 کاپیاں سائفر کی بنی تھی جو بنتی ہیں عموماً وزیر خارجہ کے لیے، سیکرٹری خارجہ کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، آرمی چیف کے لیے اور وزارت خارجہ کے متعلق کا ڈپارٹمنٹ کے لیے جو اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے کہ جی سائفر میں لکھا کیا ہوا ہے. تو 4 واپس آ گئی جو عمران خان صاحب کو دی گئی وہ انہوں نے گھما دی اور اعظم خان نے سارا کچا چٹھا کھول دیا، کہانی بتا دی. اب عمران خان صاحب کو FIA نے طلب کیا ہوا ہے منگل کو، ایک دن پہلے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو طلب کیا ہوا ہے. وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا کر حقائق بتا دیں گے. اسد عمر تو کھل کر بتائیں گے. عمران خان صاحب نے آج ان کو منہ ہی نہیں لگایا تو پھر وہ کیوں کر عمران خان صاحب کے حق میں اسٹیٹمنٹ دیں گے. وہ بتائیں گے جی عمران خان صاحب نے منصوبہ بنایا تھا، ہمارا کیا تعلق اس سے. تو خان صاحب کے اوپر ایک سوچ یہ تھی کہ سائفر والے معاملے کو لے کر آرٹیکل 6 لگے گا یا فوجی عدالتوں میں عمران خان صاحب کو سزائے موت سنائی جائے گی. تو دونوں آپشنز ختم ہو گئے. میں نے پہلے بھی کل بھی بتایا تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی. آرٹیکل 6 والی کہانی جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتی، اس میں نہیں لگ سکتی. آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان تعاون نہیں کریں گے تو گرفتار بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب کو 7 سال یا 14 سال یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، سزائے موت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں اس طرح کی کوئی چیز شاید نہیں ہے. یہ تو اب طے ہو گیا کہ خان صاحب کی سزائیں کون سی ہوں گی. اب یہ ظاہر ہے FIA میں عمران خان صاحب اگر اپنا دفاع کر لیتے ہیں اور بعد میں عدالتوں میں جب مقدمہ جائے گا اسپیشل کورٹ بنے گی. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا اسپیشل کورٹ بنے گی، اس پر ہی میں نے کہا تھا کہ FIA کی اسپیشل کورٹ ہو سکتی ہے. آرٹیکل 6 والی وہ جو مشرف کے لیے بنی تھی اس طرح کی اسپیشل کورٹ نہیں ہوگی. تو بہرحال تو اب عمران خان صاحب وہ عدالت میں اپنا دفاع کر پاتے ہیں یا توشہ خانہ کی طرح کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے. اگر ادھر ادھر بھاگیں گے تو پھر وہ جیل کی چکی پیسنے سے بچ نہیں سکتے. بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اسی لیے 8 ماہ تک لاہور ہائی کورٹ نے اس پر کارروائی نہیں ہونے دی تھی. محبتیں ہیں نا بھائی، محبتیں تو کام کرتی ہیں. تو خان صاحب جو ہیں وہ اب تیاری پکڑ لیں. ان کو یا تو FIA میں جا کر اپنے جو سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، وہاں پر بتانا ہوگا کہ سائفر کدھر ہے. اگر سائفر کی کاپی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گم گئی ہے اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر گرفتاری برآمدگی کے لیے وہ ایک ضروری لازمی حصہ ہے. ادروائز تفتیش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، آئیں گے جائیں گے تو وہ الگ کہانی ہوگی. تو بہرحال یہ طے ہو چکا ہوا کہ جی خان صاحب کتنے عرصے کے لیے جیل جا سکتے ہیں سائفر والے معاملے میں. توشہ خانہ الگ ہے، فورن فنڈنگ کیس کا الگ ہے معاملہ، القادر ٹرسٹ کیس کا الگ معاملہ ہے. وہ ہوں گے 2-2 4-4 7-7 سال اس میں ہوگی. لیکن یہ معاملہ سنگین ہے اور اس کے بعد پھر فوجی عدالتوں کا معاملہ، 9 مئی کا معاملہ، وہ ظاہر برابر سنگین ہے اس سائفر کی طرح. اچھا، اب ایک فیصلہ ہوا ہے حکومت سندھ نے، وزیر بلدیات ناصر شاہ کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پروونشل فائنینس کمیشن قائم کیا جائے گا. یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا سب ڈیموکریٹس کا کہ بھائی اختیارات کراچی سے، یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے میئر کراچی کو منتقل کریں، میئر سکھر کو منتقل کریں، میئر حیدرآباد کو کریں، دادو، جوہی، نواب شاہ، ان کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو اختیارات دیں، مالی اختیارات بھی اور انتظامی اختیارات بھی. تو یہ بہت بڑا قدم ہے. NFC ایوارڈ ہوا جس میں وفاق سے، اسلام آباد سے پیسے اور 18ویں ترمیم میں اختیارات منتقل ہوئے صوبوں کو. اب صوبے سے، سندھ میں صوبے سے مالی وسائل اور انتظامی اختیارات، یہ تو انتظامی اختیارات مالی اختیارات کے حوالے سے ہے، اس کو فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جی مالی اختیارات اب صوبہ ایک اپنا کمیشن بنائے گا اور 1 مہینے کے اندر اندر، اور 6 ماہ کے اندر اندر PFC پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے وہ ایوارڈ کر دیا جائے گا. یعنی ہر ضلع کو اپنی آبادی یا جو مختلف اس میں کرائٹیریا رکھے جائیں گے اس کے مطابق ہر ضلع کو، پھر ضلع سے ہر تحصیل کو، پھر ہر میونسپل کو، پھر ہر ٹاؤن کمیٹی کو، ہر یونین کونسل کو پیسے ملیں گے.
اب یہ میں انقلاب اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پیسے وزیروں، مشیروں، بلدیاتی نمائندوں کے جو ہے وہ گھروں پر خرچ نہ ہوئے، گلی محلوں پر خرچ ہوئے، شفاف طریقے سے خرچ ہوئے، تو پھر ایک انقلاب برپا ہوگا، کیونکہ دنیا نے اسی نظام کے تحت ترقی کی ہے۔ کراچی میں بیٹھے وزیر اعلیٰ کو چوہی کے گلی محلے کے مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، نہ اس کی اولویت ہوگی وہ، تو وہاں کے کونسلر کو پتہ ہوگا کہ جی میری کون سی گلی کہاں سے بند ہے اور اس کا علاج کیا ہے، کون سی سڑک کہاں ٹوٹی ہوئی ہے، جو بلدیات کے آتے ہیں، اور کچرے کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو اختیارات تھے، پچھلے دنوں حافظ نعیم الرحمن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سندھ حکومت اپنے میئر کو بھی اختیارات نہیں دے رہی، تو اس کے بعد خبریں اس سے پہلے بھی آ چکی تھیں کہ کراچی کے میئر کو واٹر بورڈ اور دیگر جو ادارے ہیں، شہری ادارے، ان کو سربراہ بھی ان کا بھی کراچی کے میئر ہی ہوں گے۔ تو یہ بڑے کام ہے، اگر ان پر ان کی جو اسپلٹ ہے، روح ہے، اس کے مطابق اگر عمل ہوتا ہے تو بڑے فیصلے ہیں اور بہت تبدیلی آ سکتی ہے سندھ میں۔ صحت کے شعبے کے بعد یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے جو حکومت سندھ نے کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے تو عمل بھی کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔